السلام علیکم. ایک بہت حساس موضوع اس وقت پاکستان میں زیر بحث ہے. بہت سے لوگ اس پر کھل کر بات چیت کر بھی رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے کتراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے کہ وطن عزیز میں کبھی کبھار کسی لفظ کی، کسی جملے کی ادائیگی پر آپ کی پکڑ ہو جاتی ہے. لوگ نیتوں کے حال نہیں دیکھتے، لوگ یہ نہیں جانتے کہ کس خلوص سے وہ بات کہی گئی ہے، بس اس لفظ کو یا اس جملے کو پکڑ کر بڑی تنقید ہوتی ہے. اور حالیہ دنوں میں نے بھی اس تنقید کا سامنا کیا. لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات ہو اور ہم کسی کنکلوژن پر پہنچیں. موضوع ہے حجاب، پردہ کرنا. ظاہر ہے دین نے اس حوالے سے قطعی احکامات صادر کر دیے ہیں. آپ میں سے اور مجھ میں سے کسی کی بھی جسارت نہیں ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم کوئی بھی دوسری رائے رکھیں. جو حکم ہے وہ ہمارے لیے حتمی ہے اور سر تسلیم خم ہے، بلکہ اس حکم کے لیے ہم سب سر کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن دین کی تشریحات کے حوالے سے ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہے. مختلف مسالک ہر شے کے بارے میں ایک الگ رائے رکھتے ہیں. مختلف مسالک ہر کام کے بارے میں ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. مختلف علماء مسالک کے ایک ہی مسلک ہوگا، لیکن مختلف علماء کی رائے، ان کے فتاوی یا ان کے فتوے جو ہیں وہ الگ الگ ہوں گے. سو اس پر بات کی جا سکتی ہے کھلے دل کے ساتھ. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ پاکستان میں انیشیٹ ہوئی ہے. ریسنٹلی نصاب تعلیم کے حوالے سے اس ڈیبیٹ کا آغاز ہوا. پھر پرویز ہود بھائی صاحب کی گفتگو نے اس کو بڑا متنازع بنا دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی گزشتہ کچھ برسوں میں، کچھ دہائیوں میں خواتین جو کہ برقع پہنتی ہیں یا نقاب کرتی ہیں وہ اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کرتی کلاس کے اندر، وہ تھوڑا اب نارمل بیہیو کرتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری بڑی قابل احترام، بہت قابل عزت اینکر کرن ناز صاحبہ نے ایک پروگرام کیا برقع پہن کر، اور انہوں نے پروگرام کے آخر میں جو لنک دیا وہ یہ کہ اب ہم پروگرام کو ایک نارمل طریقے سے شروع کریں گے بریک کے بعد، یعنی برقعے کے بغیر. سو وہ ایک آئی بلیو سلپ آف ٹنگ تھا، مگر اس پر بھی تحسین بھی ہوئی اور تنقید بھی ہوئی. بہت سارے لوگ ان کے اس اقدام کو سراہ رہے تھے کہ انہوں نے برقعے والوں کے ساتھ، حجاب والی خواتین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان پر تنقید بھی کی. میرا نقطہ نظر اس موضوع کے حوالے سے بہت سادہ ہے. ایک جملے میں اس کو سمویا جا سکتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہمیں کسی کے حوالے سے بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. نہ تو کسی بغیر پردے والی خاتون کو یا بغیر حجاب والی خاتون کو ہمیں بد کردار سمجھنا چاہیے، نہ تو اسے مذہب بیزار سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی حجاب والی کسی خاتون کو ہمیں اب نارمل یا جاہل اور گنوار سمجھنا چاہیے. ہم دونوں طرح کی خواتین میں ہم بہت شاندار خواتین دیکھتے ہیں، بہت ترقی یافتہ خواتین دیکھتے ہیں، بہت پروگریسو خواتین دیکھتے ہیں، بہت ایسی خواتین دیکھتے ہیں جو اپنے اپنے شعبہ جات میں انہوں نے بہت نام کمایا، بغیر پردے والی خواتین بھی اور پردے والی خواتین بھی. مثال کے طور پر آپ جو پاکستان فضائیہ کا ہم سب کا سرمایہ افتخار ہیں مریم، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، وہ باقاعدہ حجاب اوڑھتی تھیں. لیکن میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ایک پائلٹ سے ملا، ان کے ساتھ ٹریول کیا، میں نے سفر کیا، اور وہ حجاب نہیں لیتی تھیں. دونوں خواتین ہمارے لیے قابل احترام ہونی چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کرن ناز صاحبہ نے بالکل خلوص نیت سے ایک طرح سے اظہار یکجہتی کیا، ساتھ کھڑی ہوئیں ان تمام خواتین کے جو کہ اپنے حجاب کے حق کے لیے کھڑی ہیں، جو حجاب کو درست تسلیم کرتی ہیں. لیکن میری اوپینین اس پر یہ ہے کہ اس طرح کے موضوع بڑی سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہیں. مثلا پروگرام سے پہلے میں کیپ لینا چاہ رہا تھا بیکاز میرے بال بہت بکھرے ہیں، میں ٹریول کر کے میں ابھی آیا ہوں، تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں آغاز اس طرح سے کروں کہ جی میں نے سر ڈھانپ کے آج کا اس پروگرام کا آغاز کیا بیکاز حجاب پر بات ہو رہی ہے. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے، اور اس موضوع کو ایک از راہ تفنن کسی جملے سے شروع نہیں کرنا چاہیے. تو ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ذرا ایک غیر سنجیدگی کی بو آئی اس سارے معاملے سے، جس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا. نقاب پہن کر ظاہر چونکہ میری اس بہن کو بہت زیادہ عادت نہیں ہے نقاب پہننے کی، تو تھوڑا انکمفرٹیبل تھیں وہ خواتین جو کمفرٹیبل ہیں نقاب پہننے میں، روزانہ پہنتی ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں نے ٹویٹ بھی کیا گورنمنٹ کالج میں، مجھے یاد ہے کہ ایک مقررہ ہوا کرتی تھیں ہمارے سول لائنز، اسلامی کالج سول لائنز کے زمانے میں بھی، گورنمنٹ کالج کے زمانے میں بھی، امت الزہرا ان کا نام تھا. اور وہ جہاں آ جاتی تھیں خاتون، ہم سمجھتے تھے کہ بس ٹرافی گئی، اتنا یعنی خوبصورت تقریر کیا کرتی تھیں، اور وہ نقاب حجاب لیا کرتی تھیں. وہ اسی طرح میرے ساتھ گورنمنٹ کالج کے گزٹ میں جب میں چیف ایڈیٹر تھا، ہماری ایک شریک مدیر تھیں،
اور وہ بھی حجاب کیا کرتی تھیں. اور آئی بلیو کہ ایک ہمارے یہاں ایک میڈل ہوتا ہے بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا گورنمنٹ کالج میں, اس میں وہ ٹاپ 5 میں وہ خاتون آئی تھیں اور انہوں نے انٹرویو بھی دیا تھا میرے ساتھ. تو ایسی بہت ساری خواتین میں ریکال کر سکتا ہوں جو حجاب پہنتی تھیں اور بہت اپنی اپنی فیلڈ کی مانی ہوئی خواتین تھیں. اس وقت تو ظاہر وہ لڑکیاں تھیں اور ابھی شور زندگی کے مختلف میدانوں کو سر کر رہی ہوں گی. تو صرف ہم اگر یہ کہہ دیں کہ بغیر پردے والی خواتین بری ہیں تو یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ خدا نخواستہ جو پردے والی خواتین ہیں ان کے پروگریسو ہونے میں, ان کے ترقی یافتہ ہونے میں یا ان کے دماغ کے نارمل ہونے میں کوئی شک ہے تو یہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے. مگر جو بھی کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے, ایک تو اسے یہ چاہیے کہ وہ خلوص نیت سے اس کا اظہار کرے, جو وہ سمجھتا ہے اپنے دل سے اس کا اظہار کرے. اور دوسرا ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس کی نیت پہ شک نہ کریں, ہم اس کو یہود بھائی نہ کہنا شروع کر دیں. میری رائے ہے, ایک پروفیسر ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, تو آپ تنقید کریں, آپ دلیل سے ان کی بات کو رد کریں. میں نے بھی ان کی بات کو رد کیا, میں نے بھی عرض کیا کہ جس طرح تمام مغرب یا تمام خود کو سیکولر اور لبرل کہنے والے لوگ یہ حق مانگتے ہیں کہ بغیر دوپٹے کے خاتون جائے, بغیر پردے کے خاتون جائے, تو اس طرح سے ان کو وہ حق بھی دینا چاہیے کہ کوئی عورت اگر حجاب میں جائے تو. اور یہ بڑی مسکنسیپشن ہے ویسٹ کے حوالے سے یا مغرب کے حوالے سے کہ وہاں حجاب کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. میں نے جتنا ٹریول کیا ہے, دیکھیں ایک آدھ ملک جس طرح فرانس کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آئی, اس کو پورے مغرب پہ ہمیں نہیں پرکھنا چاہیے. میں برطانیہ جب جاتا ہوں 12-15 لاکھ پاکستانی مسلمان ہیں, اس کے علاوہ مسلمانوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے. امریکہ میں بھی کم و بیش یہی تعداد ہے پاکستانیوں کی, اور مسلمان بھی بڑی تعداد میں. اور یہاں آپ کو بہت ساری خواتین پردے میں, حجاب میں, باقاعدہ نقاب میں دکھائی دیتی ہیں اور اپنی اپنی فیلڈز میں اپنا اپنا کام بہت احسن طریقے سے وہ تمام خواتین کر رہی ہیں. جو کرن ناز صاحبہ کا ایکٹ تھا, مجھے لگتا ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا. مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میرے گھر کی خواتین بھی اکثر اس بات کا اعادہ کرتی ہیں کہ ہم نے پردہ لینا شروع کرنا ہے. تو میں نے, جس نے بھی مجھ سے یہ بات کی, میں نے ان سے کہا کہ ضرور کریں. میری طرف سے کبھی نہ تو نقاب کے حوالے سے نہ ہی اس کے برعکس کوئی رائے ہوگی, مگر مکمل یقین کے ساتھ, مکمل طور پر قائل ہونے کے بعد اور مکمل طور پر کنوکشن کے بعد پردہ کرنا شروع کریں. ایسا نہ لگے کہ اس سے کوئی غیر سنجیدگی والا عمل آپ نے کیا ہے, کہ آپ کچھ وقت کے لیے پردہ نہیں کر رہی تھیں, پھر آپ نے پردہ کرنا شروع کر دیا, پھر تھوڑے دیر سے بعد جو ہے وہ آپ نقاب یا حجاب اتار دیں. تو اس سے چونکہ لوگ فالو کرتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, تو ایک بڑا نان سیریس میسج جائے گا. دین کے معاملات میں, شریعت کے معاملات میں تھوڑا سا ہمیں گالی دیے بغیر, بہت زیادہ خونخوار اور سنجیدہ ہوئے بغیر سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے. تو یہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ میں نے اپنے گھر میں بھی جب یہ بات ہوتی ہے تو میں یہی کہتا ہوں. میں داڑھی کے حوالے سے بھی بہت بار میرا جی چاہتا ہے کہ جو ہے داڑھی بڑھائی جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کروں, اور اس وقت یہ فیصلہ کروں کہ جب میں طے کر چکا ہوں کہ دوبارہ سے داڑھی منڈوانا نہیں ہے, اس لیے کہ پھر اس کو کنٹینیو کروں میں. تو وہ جو وقتی طور پر نقاب پہن کر ایک اظہار یکجہتی تھا, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ الحمدللہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمل ٹھیک ہے تو بس پھر اس کو مکمل طور پر اپنا لیجیے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے سنت پر عمل کرنے کی, اور ہم سب کو توفیق دے. لیکن سب کی باتوں کو تحمل سے سننا چاہیے, اور کسی کی بھی بات پر فوری طور پر کفر کا یا یہودی ہونے کا یا مغربی ہونے کا یا غدار ہونے کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے. ہم سب کو دین بہت تحمل سکھاتا ہے, دین غور و فکر سکھاتا ہے. آغاز کیجئے اپنی ذات سے کہ تحمل, بردباری سے, برداشت سے لوگوں کی بات سنیں. پردے کے حوالے سے ہمارے یہاں جو عام طور پر ایک اور بحث چھڑ جاتی ہے, وہ بحث ہے کہ جی جتنے خدا نخواستہ ریپ ہوتے ہیں, جتنا جنسی تشدد کے واقعات ہم دیکھتے ہیں, وہ سارے اس وجہ سے ہیں, یا ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ فحاشی بہت زیادہ ہے, یا لباس ٹھیک نہیں پہنتی خواتین وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس پر میری بڑی سادہ سی رائے ہے. اگین میں حجاب کے ساتھ ہوں, مجھے جتنی خواتین حجاب کرنا چاہتی ہیں میں ان کے حق کے لیے کھڑا ہوں, ان کے حق کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. لیکن یہ ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے, مگر سارے کا سارا ملبہ اس وجہ پر نہیں ڈالنا چاہیے. مثال لے لیجئے کہ آپ سارے ملک میں پردہ نافذ کر دیں, بلکہ پردہ چھوڑ دیجئے, آپ سارے ملک کی خواتین کو کمرے کے اندر بند کر دیجئے. کوئی خاتون آپ کو سڑک پر دکھائی نہ دے, دفتر میں دکھائی نہ دے, کالج یونیورسٹی میں دکھائی نہ دے. بالکل آپ نے خواتین کا ایک طرح سے گھر سے نکلنا بند کر دیا, اتنا پردہ کر دیا. تو کیا پاکستان میں یا کسی بھی دوسرے معاشرے میں بچوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوتا؟ اب بچوں کا کیا کریں, ان کو کون سا حجاب پہنائیں, ان کے کون سے پردے کا انتظام کریں؟ پھر چلیے آپ نے اس بحث کو بھی ختم کر دیجئے. آپ نے پاکستان کی تمام تر خواتین پر پردہ نافذ کر دیا, حجاب نافذ کر دیا, برقع پہنانا شروع کر دیا.
لیکن کیا یہی پاکستانی، چلیں ہم نے مان لیا کہ اب سب چونکہ خواتین اندر چلی گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو ایک کچھ لوگوں کے اندر درندہ جاگ جاتا ہے جنسی تشدد کرتے ہوئے، وہ درندہ نہیں جاگے گا، مگر پھر پاکستان سے باہر جا کے ان پاکستانیوں کا کیا ہوگا، اس درندے کا کیا کریں گے؟ دبئی میں بھی یہی عالم ہے، آپ کو ٹرکی میں بھی، میں اسلامی ملکوں کی مثال شروع میں دے رہا ہوں، ٹرکی میں بھی کم و بیش ایسے مناظر ملتے ہیں کہ جس میں کم لباس والی خواتین دکھائی دیتی ہیں آپ کو، جن میں نیم برہنہ ٹانگیں، نیم برہنہ بازو سب دکھائی دیتے ہیں آپ کو۔ مالدیو چلے جائیے، 98% مسلمانوں کا ملک ہے، مگر وہاں کی بیچز پہ آپ کو بکنیز پہنی ہوئی خواتین دکھائی دیں گی۔ تو ان مسلمان ملکوں میں بھی جانا پھر بند کر دیں گے ہم، کہ کیونکہ ہمارا بندہ، یہ والا بندہ جو ہے جو کم لباس دیکھ کے اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اب یہ دبئی جائے گا تو وہاں بھی اپنے آپے سے باہر، وہاں کیوں اپنے آپے سے باہر نہیں ہوتا؟ یہ برطانیہ میں کیوں اپنے آپ، کتنی خبریں آپ پاکستان کے باہر موجود پاکستانی جو کہ ملینز ہیں ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ خدا نخواستہ ریپ کے معاملے میں ان کو جیل کی سزا سنا دی گئی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کتنی خبریں پاکستان کے باہر موجود پاکستانیوں کی آپ کو آتی ہیں کہ وہ خواتین پر جھپٹ پڑے یا خواتین پر لپک کر انہوں نے ان کو بوسہ دے دیا، جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہر ملک جس کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے، چونکہ ہم نے اس کا وہی والا مٹیریل پورن موویز والا دیکھا ہوا، تو ہمیں لگتا ہے کہ بس وہی کچھ ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو مغرب میں بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ بوس و کنار آپ کر سکتے ہیں سڑک پہ، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں اس کی ممانعت ہے قانونی طور پر۔ قانون کا مضبوط ہونا، شریعت بھی اگر آپ نافذ کریں گے تو اس کا نفاذ ہونا بہت ضروری ہوگا۔ تو جب تک کوئی بھی چیز نافذ نہیں ہوگی تب تک آپ اس کے ریکوائرڈ ریزلٹس یا جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ قانون کو مضبوط کیجیے، تربیت ایسی کیجیے، ورنہ تو پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بہت ساری خواتین آتی ہیں، پاکستان کے 5 سٹارز میں چلے جائیے، ان کے پول سائڈ پہ آپ کو بہت ہی عجیب و غریب لباس میں باہر کی جو خواتین ہیں وہ دکھائی دیں گی۔ تو پھر کیا ان خواتین پر جھپٹ پڑیں گے؟ تو ہمیں ان کی تربیت ایسی کرنی ہے اپنے لوگوں کی، یا ان لوگوں کی جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا درندہ کم کپڑے پہنے ہوئے دیکھ کے کسی لڑکی کو یا خاتون کو باہر آ جاتا ہے، کہ وہ اپنے ارد گرد کچھ بھی ہوتا دیکھیں، اپنی شریعت پر، اپنے احکامات پر، اپنی تربیت پر وہ کاربند رہیں۔ اس کے لیے قانون کی عمل داری سب سے زیادہ ضروری ہے مجھے لگتا ہے۔ باقی اس بحث سے میرا خیال اب ہمیں نکل جانا چاہیے۔ اگین میرا وہی جملہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ کسی بھی حجاب کے بغیر والی خاتون کو 2 نمبر چلتی پھرتی عورت تصور نہ کریں، اور کسی بھی حجاب والی خاتون کو یہ نہ سمجھیں کہ یار بہت ہی یہ کوئی گنوار ہے یا بہت ہی بیکورڈ ہے، یا اس پر کسی نے زبردستی حجاب نافذ کیا ہے اور یہ گھر والے کسی مرد کے کہنے پر مجبوراً حجاب پہنتی ہے۔ وہ اس کی چوائس ہے، اس کا احترام کیجیے۔ یہ اس کی چوائس ہے، اس کا احترام کیجیے۔ ہاں، ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارے قوانین جس لباس کے متقاضی ہیں، کم سے کم اس لباس کو ضرور یقینی بنانا چاہیے، لیکن لباس کو کسی بھی عورت کی عقل ماپنے کے یا اس کی ٹیلنٹ کو ماپنے کا پیمانہ ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ تمام خواتین کے لیے احترام ہونا چاہیے ہمارے دل میں۔ اگر ہم ایک حجاب والی خاتون دیکھیں اس کے لیے بھی عزت ہو، بغیر حجاب کے بھی خاتون دیکھیں تو اس کے لیے بھی ہمارے دل میں احترام ہو، ہماری نگاہیں جھکی رہیں، اور یہی تقاضا ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کا، کہ ہم لوگوں کو ان کی برائیوں پر نظر کم رکھیں، ان کی اچھائیوں کو ہم زیادہ دیکھیں۔ اینڈ اگین اس حوالے سے جو ویسٹ کا تقابل ہے وہ بھی کسی ایک اور ویڈیو میں ہم کریں گے، لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہے کہ پلیز آئیے یہ اس بحث سے ہم آگے نکلتے ہیں، اور کچھ اور موضوعات ہیں، انسانیت کی فلاح، ایک دوسرے کا خیال، حقوق العباد، اس پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ سلامت رہیں، شاد اور آباد رہیں، پاکستان زندہ باد۔